بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد میں بنیادی اصول ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تربیت اولاد میں بنیاد تو ہوگی اللہ کا ڈر، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اس میں ایک اصول ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اولاد میں انصاف کریں۔ اس کے علاوہ تربیت اولاد میں جو مزید اصول کام کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ والدین کی اپنی تربیت۔ والدین کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اصول، اولاد کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا، اور پھر ماحول کو سازگار ہونا چاہیے۔ جیسی تربیت آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں۔ اولاد کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، پھر نیک شریک حیات کا انتخاب کریں۔ یہ شادی سے پہلے سوچنا ہوگا کہ جس خاتون کو میں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے منتخب کر رہا ہوں، کیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے یا کہ نہیں۔ ذاتی تربیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی کو اپنی تربیت کا فکر اور شعور نہ ہوگا تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی تربیت کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری اس دنیا میں کیا حیثیت ہے، کیا یہاں میں صرف کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے آیا ہوں یا میری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی لازمی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی، وہ سب اس سے ڈر گئے اور انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے اس زمین کا وارث بنایا۔ اسے اس زمین کا وارث بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو یہ دنیا انسان کی آزمائش کے لیے بنی ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، دل اور دماغ عطا کیے تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو راستے اس کے سامنے رکھے ہیں، یا تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یا وہ کفر کرنے والا بن جائے۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ان باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے، اگر انسان کو احساس دلایا جائے اور اس کو صحیح رہنمائی دے دی جائے تو وہ یہ سب کچھ سوچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اپنے سامنے ٹارگٹ واضح کریں۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیا کرنی ہے، اسے کیا بنانا ہے۔ آپ نے اسے ایک پائلٹ بنانا ہے، آپ نے اسے حافظ قرآن بنانا ہے، آپ نے اسے مجاہد بنانا ہے۔ یہ اپنے سامنے ٹارگٹ واضح کریں۔ بیوی کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس کے بعد تربیت کا کام آسان ہو جائے گا۔ تربیت کا اصل ذمہ دار باپ ہے جو گھر کا قوام ہے۔ عورت نے جو تربیت کرنی ہے وہ انہی حدود کے اندر رہ کر کرنی ہے جو اس کو قوام مہیا کرے گا۔ ہمارے ہاں تربیت کا سارا بوجھ ماں پر ڈال دیا جاتا ہے،
سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو ماں اسے کیسے نمازی بنا سکتی ہے؟ عورت کے پاس جو محدود حالات ہیں اسی میں عورت نے کوشش کرنی ہے. باپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا ماحول دے رہا ہے. اگر وہ بچے کو واقعی نمازی بنانا چاہتا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ کیا مسجد میرے گھر کے قریب ہے، میں بچے کو مسجد میں 5 نمازوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں یا نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو ماحول دینا مرد کا کام ہے. تو میں نے ابھی تک جو آپ کو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو سب سے پہلے یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اور بچے کی تربیت کرنے سے پہلے اسے اپنی تربیت کرنی چاہیے. وہ اس بارے میں سوچیں، بات کریں، رستہ تلاش کریں، اس کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم حاصل کریں، جن اعمال کی ضرورت ہے وہ اعمال کریں. سوچنے کے بعد اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائیں. جن وسائل سے مدد لینی ہے وہ آپ کے سامنے ہوں. آپ کو شعور ہو کہ بچے کو کیا بنانا ہے. مثلا میرا بچہ نمازی بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا، اس کے ساتھ اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا. یہ سب کچھ کرنے کے لیے پلاننگ کریں. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير